باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ فلیرحل معنا کی منزل تک پہنچنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے ساتھ نہیں ہو سکتے، میرے شیعہ نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جن کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہو، فریب پایا جاتا ہو، کینہ و حسد پایا جاتا ہو، وہ لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ یا ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے. ہم نے الگ الگ منزلوں کو اب تک طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ چیزیں جو امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے سے روکتی ہیں یا وہ چیزیں جو مفید ہوتی ہیں یا ہیلپ کرتی ہیں امام تک پہنچنے کے لیے، ہم انہیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے. آج میں توجہ کا طلبگار ہوں کہ آج ہم گفتگو کریں گے کہ حب دنیا ایک سب سے بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دے سکے. اور شاید یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو لوگ وقت کے امام بھی غیبت میں ہیں اور جو ان کے ساتھی اور انصار نہیں ہیں، شاید سب سے بڑی وجہ یہ حب دنیا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. عزیزان گرامی، اگر توجہ کریں تو قرآن مجید میں جب ہم قرآن مجید پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو خدا قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے. فتنہ یعنی آزمائش، ایک وسیلہ آزمائش ہے، یعنی ٹیسٹ کی جگہ ہے مال اور اولاد. یہ آیت کے شان نزول اس طریقے سے ہے کہ ابو لبابہ نام کا ایک صحابی تھا. جب ابو لبابہ نام کے صحابی کا واقعہ ہے کہ جب رسول خدا نے ایک یہودیوں کے جو ان کا ایک قبیلہ تھا جس نے رسول اللہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی تھی، تو مسلمانوں نے اس قبیلے کو بنی قریظہ کو جو ہے گھیر لیا تھا. یعنی وہ قبیلہ تھا بیچ میں مدینہ میں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو پیکٹ تھا وہ توڑ دیا تھا. یہاں سے رسول خدا کی طرف سے جو اپوائنٹ ہوتا ہے کمیونیکیشن، پوائنٹ آف کمیونیکیشن کے لیے، وہ ابو لبابہ ہوتے ہیں. اب ابو لبابہ جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں وہاں سے نیگوشیشن کے لیے، نیگوشیٹ کرنے جب پہنچتے ہیں تو جو ابو لبابہ کے خاندان والے ہوتے ہیں ان کا مال اور ان کی اولاد مکہ میں ہوتی ہے، اور مکہ میں جو ان کی مال اور اولاد ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جو نیگوشیشن تھا ان کا، اس کے اندر وہ ان کے ساتھ مل کے ان کے فیور کے فیصلے کرنا شروع کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ فیئرفل تھے کہ مال اور اولاد جو میری ہے اس کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر نہ ہو. صحابی ہیں، رسول اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، لیکن وہاں جاتے ہیں اپنے مال اور اولاد کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے، ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟
وہ کام کرتے ہیں جو دین کے لیے ضرر ہو۔ ابو لبابہ یہ کرتے ہیں، یہاں پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے رسول کو، اور رسول کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ آیت وہاں پر نازل ہوتی ہے۔ خود ابو لبابہ اس کے پہلے کہ نبی آ کے ان سے کچھ کہیں، وہ آخری منزل آف نیگوشیشن میں ریئلائز کر لیتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، مسٹیک کی ہے، اور وہ اپنی بات کو پروسیڈ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب رسول کی طرف پلٹ کے آتے ہیں تو رسول سے معافی طلبگار ہوتے ہیں، رسول سے توبہ کرتے ہیں۔ ابو لبابہ جب آتے ہیں پلٹ کے تو مسجد نبوی میں جا کے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیتے ہیں، اور جو ستون سے باندھ لیتے ہیں، پلر سے باندھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تک نبی مجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ 7 دن تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں ابو لبابہ، اور جب بھوک اور پیاس کی عالم بہت شدت بڑھ جاتی ہے، ہوش کھو بیٹھتے ہیں، تب جا کے جو ہے لوگ آ کے رسول کو کہتے ہیں کہ ابو لبابہ اس حالت میں ہیں۔ تو رسول آتے ہیں، رسول آ کے کہتے ہیں کہ ابو لبابہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تو ابو لبابہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں مولا، کہتے ہیں میری جتنی دولت ہے، جو میرے اموال ہیں، جو میرا گھر ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کو انجام دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ پوری کی پوری میں اسلام کی راہ میں اور خدا کی راہ میں وقف کر دوں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، پوری وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 1/3 جو ہے تمہاری دولت، اگر تم چاہو اپنی مرضی سے تو اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دو، اور خدا کی راہ میں اس کو دے دو، اور تمہاری جو ہے معافی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ عزیزان گرامی، اس پورے واقعے میں جو چیز امپورٹنٹ ہے، قرآن اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک سٹوری سننا ہے، قرآن اس لیے ہے کیونکہ قرآن سے ہمیں لیسنس لینے ہیں۔ اب اس پوری سٹوری میں لیسن کیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بھی وہ وقت آتے ہیں جب ہم اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دین کے لیے مضر ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا نے کیا کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے۔ بس ہمیں اپنی زندگی کو گیج کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں مال اور اولاد کی جائے وہی ہے جو خدا، رسول اور امام چاہتے ہیں، یا کچھ اور ہے۔ قرآن میں ہی اگر ہم آگے بڑھتے ہیں عزیزان گرامی، تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، قارون کا واقعہ۔ توجہ کیجئے کہ قرآن میں نبی سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن کے اندر نبی سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے 3 گروہ تھے جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تھے۔ پہلا گروہ کون تھا؟ فرعون۔ فرعون یعنی حکومت، یعنی پاور، یعنی ایڈمنسٹریشن، جو ظالم ہو۔ قرآن نے 3 جو پاورز تھے جو ان کے مقابلے میں آئے موسیٰ کے، ان کو قرآن نے مینشن کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں انہیں 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلا پاور، فرعون سمبل آف پاور اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ سیکنڈ کون سا گروہ ہے؟ سیکنڈ گروہ وہ ہے جو قرآن نے مینشن کیا، قارون کا۔ قارون کون ہے؟ قارون یعنی طاقتور اور پیسے والے لوگ۔ قارون یعنی منی پاور۔ اس کو اس زمانے میں بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، آج بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کروں گا۔ قارون کون ہے؟ انشاءاللہ اس کا پورا واقعہ پیش کروں گا، لیکن منی، پیسہ، پاور، پیسے کا پاور، وہ قارون ہے۔ تیسری کیٹیگری قرآن نے پیش کی، سامری،
سامری کون ہے؟ سامری وہ چالاک، وہ شیطنت کی دماغ رکھنے والے لوگ جو حق کو باطل، باطل کو حق، صحیح کو غلط، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، یہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ سامری ہوتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں یہ سامری آج کا میڈیا ہے۔ امام زمانہ کے سامنے بھی یہ تین پاورز ہیں۔ ایک دنیا میں وہ ظالم حکومتیں جو ظلم کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، دنیا میں وہ پیسے کا نظام جو قارونی نظام ہے، اور تیسرا وہ لوگ جن کے پاس قوت و قدرت صلاحیت ہے لوگوں کے ذہنوں کو انفلوئنس کرنے کی، وہ لوگ آ کے کیا کرتے ہیں؟ حق کو باطل و باطل کو حق سے ملا دیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں موسیٰ کے سامنے۔ آج ہم یہ تین میں سے ایک چیز جس پہ ہم فوکس کریں گے، اور میں توجہ کا طالب ہوں کہ ہم قارون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قارون کیا ہے۔ عزیزان گرامی، قارون کبھی ایک فرد ہوتا ہے، کبھی ایک انسان ہوتا ہے، اور قارون کبھی ایک سسٹم ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کبھی کبھی ہم قارون کی صفت ہمارے اندر آ سکتی ہے، یا کبھی کبھی ہم قارون کی صفت میں ہمارے اندر نہیں ہوتی، لیکن قارون کی نظام میں ہم خدمت گزار ہوتے ہیں کہ قارون کے نظام کو ہم زیادہ مضبوط کریں۔ توجہ کیجئے، یہ دنیا کی محبت جو ہے، قارون کے قصے پہ آنے سے پہلے میں صرف مولا علی علیہ السلام کے ایک ایگزامپل کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی خطرناک ہے۔ مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں دنیا کی محبت کیسی ہے؟ معاذ اللہ، یہ رسول اللہ سے حدیث ہے، مولا علی سے نہیں، کہ رسول اللہ نے جو ابو ذر کو ایڈوائز کی تھی اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ رسول کہتے ہیں، جانتے ہو ابو ذر یہ دنیا کیسی ہے؟ حب دنیا اور حب مقام، دو چیز کا ذکر کیا ہے۔ اس کی مثال اس بھیڑیے کی طرح ہے جو رات کو شیپس کے ہرڈ کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور جو رات کو حملہ کرتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ بھیڑیے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو حملہ کرتا ہے۔ رات کو کیوں حملہ کرتا ہے؟ ایک تو پہلی بات کہ لوگوں کو دھوکہ دے تاکہ لوگ الرٹ نہ ہوں اس کے حملے کی وجہ سے۔ حب دنیا ایسی ہے، مولا علی کہہ رہے ہیں۔ دوسری چیز، جب بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو بھیڑیا دو کو مار کے کھاتا نہیں ہے، بھیڑیا پہلے سب کو مار دیتا ہے، سب کو مارتا ہے، پھر اس کے بعد کھانا شروع کرتا ہے۔ یعنی بھیڑیے کو اگر بھوک دو کی لگی ہے تو ضروری نہیں ہے وہ دو کو مارے گا، بھیڑیا وحشی ہوتا ہے، وہ 25 کو مارے گا اگر 25 وہاں ہیں تو، پھر ایک ایک کر کے کھانا شروع کرے گا۔ مولا علی نے کس کی مثال دی ہے؟ بھیڑیے کی مثال۔ حب مال اور حب مقام، کہتے ہیں نفس کے لیے، سول کے لیے حب مال اور حب مقام کس طریقے سے؟ اسی بھیڑیے کے رات کو ہونے والے حملے کی طرح کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، آہستہ آہستہ وہ مال، حب مال اور حب مقام آتے ہوئے پوری نفس کو تباہ کرتے، کوئی چیز باقی نہیں رکھتا بھیڑیا۔ اس لیے مثال مولا علی نے دی، خطرناک ہے۔ عزیزان گرامی، اکثر گناہ، حدیث معصوم کی کہ تمام گناہوں کو اگر ایک جگہ بند کر دیا جائے اور اس کی چابی کیا ہے؟ حب مال، حب دنیا، سخت ہے۔ آئیں قرآن کی نظر میں پہچانیں حب دنیا کیا ہے۔ توجہ کیجیے، میں نے پچھلے سال آپ کے سامنے عرض کیا تھا لیکن اشارتاً بیان کر دوں کہ عمر سعد جانتا تھا امام حسین حق پر ہے، سب جانتا تھا، کوشش بھی کی کہ امام حسین علیہ السلام
جو ہیں کے ساتھ جنگ نہ ہو، آخری دن تک ڈیلے کرتا رہا. امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اس کی. امام حسین اس سے کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو کہ میں حق پر ہوں؟ کہتا میں جانتا ہوں. پھر کیوں عمر سعد بنا؟ اس لیے کیونکہ حب مال اور حب مقام تھا. کربلا ہوئی حب مال اور حب مقام کی. پس عزیزان گرامی، ہمیں اس سے بچنا ہے، اس بیماری سے بچنا ہے. کئی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں تاریخ میں اور علماء نے بیان کی ہیں، لیکن میں اس کو گریز کرتے ہوئے کم وقت میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے لے کے 79 تک قارون کا واقعہ اللہ نے پیش کیا. دوبارہ قرآن میں جو واقعات آئے ہیں وہ ہمارے درس اور لیسنز کے لیے آئے ہیں. تو یہ حب دنیا اور حب مقام ہمیں دیکھنا ہے، خدا نہ کرے ہمارے ذہنوں میں اور ہماری قلبوں میں اس طریقے سے تو نہیں ہے جس طریقے سے قارون کے ذہن میں تھا. خب سب سے پہلی چیز آیت قرآن کی ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ. سب سے پہلے قارون جو ہے موسیٰ کی قوم میں سے تھا، باہر سے نہیں تھا. مفسرین کہتے ہیں، روایتوں میں ہے کہ قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا اور پہلے مومن انسان تھا. جب تک دولت کا نشہ اس کے ذہن پہ نہیں چڑھا، جب تک وہ ایک مومن انسان تھا، موسیٰ کا مددگار تھا. اب سنیں، فبغى علیہم، اور پھر وہ سرکش ہو گیا. خدا قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن کنوز. خدا کہتا ہے کہ میں نے پوری قارون کی ہسٹری میں 2 ورڈز ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آتَيْنَاهُ، ہم نے عطا کیا قارون کو. خدا کہتا ہے کیا عطا کیا خدا تو نے قارون کو؟ تو قرآن میں ہے کہ ہم نے اسے مفاتی، اتنی دولت اسے عطا کی تھی کہ کئی لوگ چابیوں کو اٹھاتے تھے تاکہ اس کی دولت کی چابیاں اتنی سنگین تھی کہ کئی لوگ مل کے ان چابیوں کو اٹھاتے تھے. اتنی اس کے پاس مال و دولت تھی، گولڈ اور سلور تھا کہ کئی لوگ مل کے، قرآن میں کئی لوگ، کئی مرد، کئی جوان مل کے صرف چابیوں کو اٹھاتے تھے. قرآن کی آیت ہے. اتنی قارون کے پاس دولت تھی. پھر اس کے بعد قرآن میں مینشن ہوا ہے اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے قارون سے کہا کہ اتراؤ نہیں، کیونکہ خدا اترانے والوں کو، فلانٹ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قرآن میں یہ کچھ لوگ کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ توجہ کیجئے کہ کچھ لوگ جو ہیں کچھ موسیٰ تھے نہیں، وہ کہہ رہے قوم میں سے کچھ ایسے علماء تھے جو قارون کی ہدایت کرنا چاہتے تھے اور قارون کو نصیحت کرنا چاہتے تھے، اور یہ لوگ شجاع اور عالم تھے. یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں سے کچھ لوگ تھے. قرآن میں کیا مینشن ہے؟ قوم ہی، ان کے قوم میں سے کچھ لوگ، یعنی موسیٰ نہیں تھے. تو یہ تمام گفتگو کچھ لوگوں اور قارون کے درمیان ہو رہی ہے. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں، پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ تم اتراؤ نہیں، تمہیں مال و دولت خدا نے اتنی عطا کی ہے تو آتَيْنَاهُ، خدا نے عطا کی ہے تو اس پہ اتراؤ نہیں. اگلی آیت میں ہے، یہی لوگ کہتے ہیں وَابْتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ. اے قارون، جو تمہیں خدا نے دولت دی ہے اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو. یہ دولت کو کس لیے استعمال کرو؟ آخرت کے لیے استعمال کرو.
میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور یہ بھول مت جاؤ کہ تمہیں اسی دنیا میں سے ایک حصہ تمہیں بھی لینا ہے. یعنی دنیا جو ہے، اسلام نہیں سکھاتا دنیا ترک کر دو، یہ دنیا کا ایک حصہ تمہارے پاس ہے، ہونا چاہیے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرو جس طریقے سے اللہ نے تمہارے ساتھ نیکیاں کیا ہے. دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرو اس طریقے سے جس طریقے سے خدا نے تمہارے ساتھ نیکیاں کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. خدا قرآن میں کہتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس سے کہ تم زمین پہ فساد برپا نہ کرو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پہلی آیت میں جو ہے واضح ہے کہ فرعون، یہ قارون کے پاس جو پیسہ تھا، یہ پیسے کی وجہ سے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، سرکش تھا اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا تھا. یہ قارون کی صفت ہے. ایک ایک کر کے اس آیت کے کچھ پہلو ہیں، 5 نقطے ہیں اس آیت سے آپ کو پریزنٹ کریں. پہلی چیز کہ یہ کہ جو بھی چیز انسان کو خدا نے عطا کی ہے، جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خدا کی دی ہوئی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے پھولتا نہیں ہے، اس کے اندر اتراہٹ نہیں آتی، اس کے اندر اکڑ نہیں آتی. اگر خدا کی دی ہوئی عطا کے بعد انسان کے اندر غرور آ جائے تو یعنی اس کے اندر قارون کی صفت موجود ہے. یعنی جو چیز تمہیں عطا کی ہے وہ کس نے عطا کی ہے؟ خدا نے. دوسری چیز کہ اپنے مال کو ذریعہ بناؤ خدا تک پہنچنے کے لیے. کیا کہا انہوں نے؟ کہ اپنے مال کو ذریعہ بناؤ خدا تک پہنچنے کے لیے. یعنی مال ہمیشہ بری چیز نہیں ہوتی، مال ہمیشہ بری چیز نہیں ہوتی. مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں مثال دی ہے، کہتے ہیں من ابصر بها بصرت ہو ومن ابصر الیہا اعمت ہو. مولا علی کیا کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں مولا علی. مولا علی کہتے ہیں دنیا کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسی کہ آپ دنیا کو گو تھرو کر کے دیکھیں، دنیا کو تھرو دیکھیں تو آپ کی ویژن کو دنیا کھول دیتی ہے. یعنی دنیا کے تھرو آپ آخرت دیکھیں، دنیا کو مینز بنائیں، ایم نہ بنائیں، تو تمہاری آنکھوں کو دنیا کھول دے گی. لیکن دنیا کو دیکھو اور دنیا کے بیونڈ نہیں دیکھو تو یہی دنیا تمہیں اندھا بنا دے گی. مثال بائنوکولرز کی آپ مثال لے لیں. کیا بائنوکولرز میں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اس کے لینس سے دیکھیں تو آپ کو دور کی چیزیں بھی نزدیک نظر آئیں گی، لیکن لینس پہ نہ دیکھو، آپ اس کی باڈی کو اپنی آنکھ کے سامنے لگا لو تو کیا ہوگا؟ بائنوکولرز آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ اندھے ہیں، آپ کو کچھ دکھ نہیں رہا ہے. دنیا ایسی. بس دنیا کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں دارالآخرہ خریدنے کے لیے، یا دنیا کو اپنی نفس پر حاوی کر سکتے ہیں اور ہم اسی دنیا میں اندھے ہو سکتے ہیں. دو نظریے ہیں دنیا جینے کی. توجہ کیجئے کہ اگر ہم اسی دنیا کی مثال کو تو یعنی خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کو حاصل کرو. یہ نہیں کہتا کہ مومن فقیر رہے، مومن غریب رہے، مومن محتاج رہے، نہیں، دنیا کو حاصل کرو. کس لیے؟ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ قارون کے نظام سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی قدرت مند طاقت ہونی چاہیے جو قارون کا مقابلہ کر سکے. خدا نے کہا ہے کہ یہاں پر کہ تم کیا کرو؟ وسیلہ بناؤ دنیا کو. کس چیز کے لیے؟ آخرت کو خریدنے کے لیے. تیسری چیز اس آیت میں ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ دنیا میں
تمہارا جتنا حق ہے اس کی کوشش کرو، اس کو حاصل کرو۔ مولا علی علیہ السلام خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جو بھی تمہاری ضرورتیں ہیں نا اتنا تو واجب ہے ہر انسان کے لیے محنت کرنا۔ جو چیز انسان کی نیسیسٹی ہے یا کنوینئنس ہے یا ایکسٹراویگنس اور لگژری ہے، یہ کیٹیگریز ہے نا۔ نیسیسٹی اسلام میں واجب ہے، کنوینئنس کی چیز تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی میں وہ چیزوں کو حاصل کرو جو تمہیں کنوینئنس عطا کریں، لیکن اس چیز سے پرہیز کرو جو ایکسٹراویگنس اور لگژری کے موڈ میں چلی جاتی ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں بہت خوبصورتی سے، مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے اس کے اندر جتنی تمہاری ضرورت ہے وہ مال تمہارا ہے، اور اس سے زیادہ جتنا مال تمہارے پاس ہے تم اس مال کے نگہبان اور واچ مین ہو۔ You're just protecting it. It's of no use to you. You're just there to protect it. آپ اس کے نگہبان ہو۔ ایک انسان کتنا کھا لے گا، کیا کیا کھا لے گا، کتنی گاڑیاں چلا لے گا، کون کون سی گاڑیاں چلا لے گا، کتنے گھر میں رہ لے گا، کتنے بڑے گھر میں رہ لے گا۔ They are just numbers. ونس BBC نے ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی تھی ہیپینس کے اوپر، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ انسان کو ہیپینس پیسہ اتنی دیر تک دیتا ہے جب تک اس کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہو جائیں اور اس کی زندگی میں کنوینئنس آ جائے۔ اس کے بعد اس کے لیے پیسہ جو ہے صرف نمبرز ہیں، یہ اکاؤنٹ میں اتنا تھا، اتنا بڑھ گیا، اتنا کم ہو گیا، اتنا یہ ہو گیا، اتنا یہ ہو گیا۔ ہاؤ از اٹ افیکٹنگ مائی سول؟ نو وے، کیونکہ وہ بیلنس شیٹ پرنٹ کر کے تو نہیں جا سکتا نا سب جگہ، تو بیلنس شیٹ پرنٹ نہیں کرتا ہے تو آئی فون 14 لے لیتا ہے، لوگوں کو لگے کہ بھائی میرے پاس کچھ ہے، مہنگی گاڑی لیتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا ہے کہ آئی ہیو گاٹ سم تھنگ ان مائی اکاؤنٹ، آئی ایم سم ون۔ کیونکہ ایک مرحلے کے بعد انسان کو یہ چیز خوشی نہیں دیتی، اب انسان کو لوگوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی میں بہت پیسے والا ہوں، نہیں بھائی میرا I am something. So to prove I am something, I am reliant on things which are outside me. So I believe those things are superior to me than me. Because through them, I am getting the value. It's not the other way around. میرے تھرو اس چیز کو ویلیو نہیں مل رہی ہے، بلکہ اس کے تھرو میں خود کی ویلیو کو کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ I am at least inferior to that thing. مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس دنیا کو ایسے جیو، انشاءاللہ میں آؤں گا آہستہ آہستہ، بس کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو وسیلہ بناؤ، پلس اس دنیا کے اندر جتنا ہے وہ کچھ بھی تم پورا نہیں لے کے جا سکتے۔ میں نے موت کے سلسلے میں بھی آپ کو بتایا تھا، آپ ہارڈ ورک کر کے کسی اور کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس کے آگے اسی آیت میں کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرو اس طریقے سے جس طریقے سے خدا نے تمہارے ساتھ نیکیاں کیا ہے۔ خدا نے تمہارے ساتھ نیکیاں کی۔ توجہ کیجئے سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں خدا عرض کرتا ہے قرآن میں کہ دیکھو دوسروں کو معاف کر دو اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں قیامت میں معاف کر دے۔ واضح ہے؟ توجہ کیجئے، روز قیامت معصوم فرماتے ہیں روز قیامت خدا مومن کے ساتھ ویسا بیہیو کرے گا جیسا مومن اپنے ہاتھ کے نیچے والوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر ہو۔ اگر میں کمزوروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آ رہا ہوں، غلطیوں کو معاف کر رہا ہوں، بخش رہا ہوں، میں دوسروں بندوں کے ساتھ جس طریقے سے بیہیو کروں گا روز قیامت خدا میرے ساتھ ویسے بیہیو کرے گا۔ اگر میرے اندر ہائی ہینڈڈنس ہے، میں بڑا سمجھ رہا ہوں، تم کیسے میرے سامنے ایسا بول دیے، میں کھڑا تھا بیٹھے کیوں نہیں، اور کھڑے، یعنی یہ سب چل رہا ہے تو روز قیامت خدا بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کرے گا۔ کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھے کیوں، کھڑے ہو جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو، میرے سے پہلے بیٹھ گئے،
خدا اور انسان، اس لیے جیسا بندگان خدا کے ساتھ کرو گے خدا ویسا تمہارے ساتھ کرے گا۔ تو خدا کہتا ہے نیکیاں کرو دوسروں کے ساتھ جس طریقے سے خدا نے تمہارے ساتھ۔ تو میرے پاس جو مال و دولت ہے، اگر مجھے یہ لگنے لگے کہ مثلا یہ خدا نے نہیں دیا ہے، خدا کی نیکی نہیں ہے، تو میں نہیں کروں گا دوسروں کے ساتھ۔ لیکن مجھے لگے کہ نہیں، یہ نیکی خدا ہے، خدا نے میرے لیے خیر کیا ہے، تو میں دوسروں کے ساتھ بھی خیر کروں گا، کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے کہ تم شکر کرو تو میں اضافہ کروں گا۔ شکر مینس اسپینڈنگ ان دا رائٹ وے۔ 5واں پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو، کیونکہ جن کے پاس وہ آ جاتا ہے، مال و دولت آ جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس قدرت ہوتی ہے، لوگ ان کی بات سننے لگتے ہیں، تو پھر اپنی بات کو اصل سمجھتے ہیں، حق کی بات کو اصل نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسی بات کو اگر دیکھیں کہ یہ ان لوگوں نے کہا تھا، اب اس کے مقابلے میں قارون نے کیا کہا؟ قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون کہتا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ میرے پاس میرے علم کی وجہ سے ہے۔ I am rich because I am intelligent. I worked hard. I spent those nights working hard. It was I had that knowledge. اس کے اندر یہ غور و فکر نہیں ہے کہ عطائے خدا تھی اس کے اندر، یہ عقل تمہارے لیے کون سی چیز ہے؟ خدا کی عطا ہے۔ ایک عالم دین تھے، آیت اللہ تھے، بہت مشہور تھے، وہ نماز پڑھاتے ٹائم ایک دن سورہ حمد بھول گئے۔ سورہ حمد بھول گئے۔ بعد میں نماز کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو خدا ایسا ہے، احساس دلاتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، میں سب کچھ ہوں۔ عقل کس نے دی ہے؟ خدا نہ کرے یہی لوگ عقل مند تھے کل، لیکن آج بھولنے کی بیماری ہے، انہیں یاد نہیں رہتا۔ یہ عقل خدا کی عطا ہے، اگر عقل استعمال بھی کی ہے تو خدا نے دی تو استعمال کی۔ یعنی کہ ہم ایک میں پوائنٹ آپ کے سامنے لطیف نقطہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو لطف آئے گا اگر اس کو محسوس کر سکیں انشاءاللہ۔ تو خدا اور میرے بیچ میں ریلیشن کیسا ہے؟ ایک ریلیشن یہ ہے کہ خدا میرا خالق ہے، بالکل اس طریقے سے جیسے سامنے واچ ہے، ایک انجینئر نے اس واچ کو بنا دیا، اور انجینئر نے واچ کو بنا کے اب وہ انجینئر کہیں اور ہے، واچ کہیں اور ہے، یہ بھی خالق ہے نا، خلقت ہے۔ انجینئر نے بنا دیا، انجینئر بھی کہیں اور ہے اور واچ کہیں اور ہے۔ ہم لوگوں کو لگنے لگتا ہے خدا میں اور میرے میں یہ واچ اور انجینئر والا رشتہ ہے، کہ خدا نے بنا کے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میں جیسا چاہوں رہوں، اور خدا کا کنٹرول میرے اوپر نہیں ہے۔ دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ توجہ کیجئے کہ سورج ہے اور اس کی کرن ہے، سورج کی کرن ہے، یہ کھڑکی میں سے ایک کرن چھوٹی سی یہاں پر آ رہی ہے، یہ جو کرن ہے اگر سورج نہ ہوگا تو کرن ہوگی؟ یہ تصور ہو سکتا ہے کہ سورج نہ ہو اور کرن ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کرن اپنے وجود میں اپنے سورج کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، یعنی میرا وجود وابستہ ہے خدا کے ساتھ کنٹینیوس ایوری مومنٹ آف مائی لائف، ہی از گیونگ دا پاور کہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، I am always connected with God۔ یہ پاور جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ وہ والا پاور نہیں ہے، یہ پاور وہ ہے کیوں میں حی ہوں، خدا حی ہے، اس کی حیات ہے اس لیے میرے اندر حیات ہے، خدا قادر ہے، اس کے اندر قدرت ہے تو اس نے مجھے قدرت کو عطا کیا۔
یعنی اگر انسان اس بات کا احساس کرے کہ خدا نے مجھے خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ خدا کے وجود کے ساتھ میں ہر لمحہ وابستہ ہوں خدا کے وجود کے ساتھ، تو انسان ہر چیز میں پھر خدا کو تلاش کرے گا، ہر چیز میں خدا کو تلاش کرے گا۔ بس قارون نے کیا کہا؟ قارون نے یہ کہا کہ یہ میرے علم میں سے ہے، یہ میری انٹیلیکٹ اور میری انٹیلیجنس کی وجہ سے ہے، کہ یہ خدا کی عطا نہیں ہے، میری عطا ہے۔ خیر، کیونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے تو یہاں پر خدا نے قارون سے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے سے پہلے قومیں بھی تھیں جو اسی طریقے سے تھیں، اور ہم نے ان قوموں کے اوپر بھی جو عذاب نازل کیا تم نہیں جانتے ہو؟ اور قارون کو خدا نے ہدایت کرنے کی، ان لوگوں نے جو ہے ہدایت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک اور نقطہ یہاں پر ہے، اہم ہے، اس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے اور بہت ساری چیزیں بیان کرنی تھی، لیکن قارون کے اندر ہی پورا وقت جو ہے وہ جا رہا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں تاکہ ہماری زندگی میں یہ قارون کا فلسفہ کم سے کم ہمارے لیے کلیئر ہو جائے۔ توجہ کیجئے کہ جب یہ قارون گھر سے باہر نکلتا ہے، قرآن کی آیت ہے، میں عربی چھوڑ کے جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کرنا ہوں۔ جب یہ باہر نکلتا ہے تو زیب و زینت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں چونک جاتی ہیں اور لوگ امپریس ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہنے لگتے ہیں کہ واہ قارون، تیری کیا زندگی ہے، تیری کیا نصیب ہے، تیرا کیا نصیب ہے۔ یا لیتنا، قرآن کی آیت، یا لیتنا، اے کاش ہم تمہاری طرح ہوتے۔ دوسروں کو کیا گاڑی ہے، کیا گھر ہے، کیا یہ ہے، کیا وہ ہے، برانڈ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں چکچون ہو جاتی ہیں قارون کو دیکھ کے، کہ قارون کے پاس کس طریقے کی دنیا ہے، اور یہ لوگ خدا سے کہتے ہیں کہ قارون کو خدا نے کس طریقے کی مال و دولت عطا کی ہے، یعنی قارون سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ، اس کی اگلی آیت ہے کہ جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں وہ اہل علم امپریس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ ہوتا ہے نا کہ ہم نے دیکھا کہ بھائی ایک بندہ ہے، گنہگار ہے، اور گنہگار ہونے کے بعد جو ہے اس نے ظلم کیا ہے، چیٹنگ کی ہے، یہ ہے، اس کے بعد بھی دیکھو کتنا بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، نوکر چاکر ہیں، انسان کتنی اچھی نصیب ہے اس کی، کاش میری بھی نصیب ایسی ہوتی ہے نا۔ قرآن نے مینشن کیا اس کو۔ لیکن اہل علم جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ جو صابرین ہوتے ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ ان مقامات کو حاصل کر پاتے ہیں۔ پس عزیزان گرامی، آپ کے سامنے کچھ چیزیں جلدی جلدی عرض کر دوں۔ قارون یعنی سمبل آف منی اینڈ پاور۔ قارون، I have done it. Who is God? I have the power. With my power of money I can do anything. یہ قارون ہے۔ اگر یہ قارون کہ میرے پاس جو ہے میرا ہے، خدا کا دیا ہوا نہیں ہے، دو نظریے، آتینا ہوں یا من علم ان دن، یعنی میرے علم کی وجہ سے، میری قدرت، میرے انٹیلیجنس، میرے ہارڈ ورک، دو نظریے ہیں، ایک قارونی اور ایک الہی۔ دونوں میں سے ہمارا نظریہ کون سا ہے؟ عزیزان گرامی، اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں اس کے اندر ایک ریزن جو ہے وہ یہی حب مال اور حب دولت ہے۔ توجہ کیجئے، امام کاظم علیہ السلام کے زمانے کے وکلا صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی،
آج بات رہ گئی، کل انشاءاللہ آج 2-3 مثالیں دے کے جو کل بات کو اسٹیبلش کرنا تھا، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بڑھاؤں گا. آج آخر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. امام کاظم کے زمانے میں منصور بن یونس کر کے ایک شخص ہوتا ہے. توجہ کیجیے، حب مال کیسے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ امام کا وکیل ہوتا ہے جو امام کے بہاف پہ خمس اور شرعی اماؤنٹس کو کلیکٹ کرتا تھا. یہ کلیکٹ کرتا تھا، اس کے پاس بہت مال تھا. امام معصوم ہیں، علم غیب رکھتے ہیں. اس سے کہتے ہیں منصور دیکھو یہ جو میرا بیٹا ہے اس کا نام علی رضا ہے، یہ میرے بعد کا امام ہے، یہ میرے بعد امام ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور اس میرے بیٹے کو صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حیدری یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ روز قیامت انشاءاللہ مولا علی کے سامنے یہ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ ہم سب مل کے انشاءاللہ. خوب، منصور بن یونس جو ہیں یہ اس کو امام کہتے ہیں، 7ویں امام کہتے ہیں. دیکھو 8ویں امام کے پاس جاؤ اور 8ویں امام کو جا کے مبارکباد پیش کرو کہ تم امام کے بعد امام برحق ہو اور ان کو تم مبارکباد اور تہنیت پیش کر کے آؤ. کہ خود جاتا ہے امام کے پاس اور امام کے پاس جا کے امام کو مبارکباد پیش کرتا ہے. امام کا وکیل، امام قید خانے میں ہے اور شہادت ہو جاتی ہے. اس کے پاس امام کی مال و دولت بڑی ایک اماؤنٹ اس کے پاس محفوظ ہوتی ہے. امام کی شہادت کے بعد لوگوں کے آ کے کہتا ہے کہ امام کاظم جو ہیں وہ امام قائم ہیں اور امام مہدی ہیں اور ان کی شہادت نہیں ہوئی ہے، یہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی امام نہیں ہوگا. جاہل نہیں تھا، عالم تھا، لیکن حب دنیا، حب مال. ایک اور حیان سراج نام کا ایک شخص ہے، اس کا بھی اسی طریقے کا واقعہ ملتا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، جانتا تھا سب کچھ، لیکن کیا کرتا ہے؟ ساتھ نہیں دیتا. پیسہ بہت جمع ہوا تھا، پیسہ جمع ہوا، اس کا وزن اتنا زیادہ ہوا کہ اس کے وزن کے تلے ان کی نفس دب گئی. وزن کے تلے نفس دب گئی. اسی کے سامنے ایک اگزامپل ملتا ہے ہمیں کہ اسی زمانے میں یونس نام کا ایک امام کا صحابی تھا. حیان اور ان کے بعد ایک قوم جنم لیتی ہے جسے واقفیہ کہتے ہیں، وقف کرنے والے، رک جانے والے، جو 7ویں امام پر رک گئے. یعنی کہ شیعوں کے سامنے ایک بڑے عرصے تک یہ ایک بڑا موومنٹ بن کے کھڑا رہا. واقفیہ کہاں سے آیا؟ ان لوگوں کی وجہ سے. ان لوگوں نے یونس کو خط لکھا جو امام کے ایک صحابی تھے 8ویں امام کے، اور 8ویں امام کے دفاع میں جا کے وہاں پر آرگیومنٹس کرتے تھے، ڈسکشنز کرتے تھے، دلیلیں دیتے تھے. حتیٰ انہوں نے کتاب لکھی. وہ جو انہوں نے کتاب لکھی، امام نے وہ کتاب پڑھنے کے بعد تائید کی کہ یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے اور برحق ہے. یعنی امام نے ان کی کتاب کی تائید کی. ایسے صحابی تھے. یونس کو ان لوگوں نے خط لکھا اور کہا تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی. کیوں امام رضا کا ساتھ دے رہے ہو؟ اگر پیسے کے لیے دے رہے ہو تو ہم بھی پیسہ دیں گے، ان سے زیادہ دیں گے. ان یونس ساتھ نہیں دیتے. بس تاریخ میں 2 قسم کے کیریکٹرز تھے. ایک حب مال کی وجہ سے امام کو چھوڑ دیا،
اور دوسرے وہ کیریکٹرز تھے جنہوں نے مال ان کے سامنے آفر کیا گیا لیکن انہوں نے مال کو ریجیکٹ کیا، ولایت کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، مال کا ہونا مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، خدا کہتا ہے جب میں نے تمہیں محتاج پایا تو میں نے تمہیں غنی کر دیا۔ خدا نے حضرت خدیجہ کے فعل کو اپنا فعل قرآن میں بتایا۔ خدا نے کہا میں نے اغنی کر، خدا نے کس کے وسیلے سے غنی کیا یہ رسول کو؟ لیکن جب ہم حضرت خدیجہ کی کہانی سنتے ہیں تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ آج کے زمانے میں حضرت خدیجہ کا رول کون پلے کرے گا؟ آج کس کے پیسے کی بنیاد کے اوپر امام زمانہ کا دین دنیا میں پھیلے گا؟ اگر مومن صرف محتاج ہو، مومن صرف کمزور ہو، مومن کے پاس مال و دولت نہ ہو تو کس وسیلے سے پوری دنیا میں دین کو وہ پریزنٹ کرے؟ مال کو آخرت کے لیے استعمال کرنا، قرآن کی آیت ہم نے پڑھی، یہ قرآن کی دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے، اور یہ مومنین کے لیے دعوت ہے۔ مومنین لیزی نہ ہو، مومن ہارڈ ورک کرے، مومن گرو کرنے کی کوشش کرے، مومن ٹاپ پوزیشنز پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ امام کہتے ہیں مومن کا 2 دن ایک برابر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کنٹینیوس گروتھ ہونی چاہیے، لیکن کس لیے؟ قارون بننے کے لیے نہیں، قارونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ قارونوں کا مقابلہ بھی تو حضرت خدیجہ جیسے لوگوں کو کرنا، ان کی سیرت پہ چلنے والوں کو کرنا ہوگا۔ امام کو، رسول کو کانفیڈنس ہو کہ بھائی مجھے کام کرنا ہے، پیسے کا ٹینشن نہیں ہے، یہ کام ہے، اس کے اندر اس کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرمایہ موجود ہے دین اسلام کے لیے، دین اسلام کے پاس۔ پس زانی گرامی، کل زندگی رہی تو انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے، جہاں پر دنیا کے اندر قارون کیا کر رہے ہیں، نظام قارون کیا ہے، اور دنیا میں کس طریقے سے یہ قارونی نظام جو ہے سسٹمیٹک طریقے سے قارونیت دنیا کے اندر حاکم ہے۔ اور اس قارونیت کو اگر ہم ظہور کے نظریے سے دیکھنا چاہیں گے تو جب تک ایک آلٹرنیٹو قارون کے مقابلے پہ الہی فکر کو پیش نہیں کریں گے تو ظہور کے بارے میں ہم سیریس تھاٹ نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جہاں پر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ 2 نظریے ہیں مال کو دیکھنے کے۔ ایک وہ پچھلے سال میں نے مثال دی تھی، لیکن ایک بار مثال پھر سے دے دوں، شاید مومنین مثال تکرار کرنا اچھا ہوتا ہے، کہ جب ابو ذر کو معاویہ نے پیسے بھیجے، ایک غلام کو بھیجا ابو ذر کے پاس، اور جب غلام کو ابو ذر کے پاس بھیجا تو غلام نے ابو ذر کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پلیز پیسے لے لو، اشرفیہ ہیں لے لو۔ ابو ذر نے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو لے جا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ ابو ذر یہ لے لو گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، تم یہ لے لو تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو ابو ذر نے کہا کہ اگر میں یہ لے لوں گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے، لیکن ہمیشہ کے لیے میں غلام بن جاؤں گا۔ دشمن خدا سے ہدیہ لینے کی عادت انسان کو اس کا غلام بنا دیتی ہے۔ جو دشمن خدا کے ہدیوں پر اس کا توکل ہوتا ہے وہ کبھی بھی دشمن خدا کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا۔ مومن ایسا ہو کہ مما رزقناہم، مومن وہ ہو جو اپنے رزق میں سے دوسروں کو عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خدا نے ایمان کی نشانی بتائی ہے مما رزقناہم، کہا قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ مما رزقناہم والوں کے لیے، جو لوگ اپنے میں سے خدا کی راہ میں دیتے ہیں۔ مما
وہ بھی خدا نے دیا ہوتا ہے تو دیتے ہیں، خود کا تو ہوتا نہیں ہمارے پاس۔ کیا تھا جب میں پیدا ہوں؟ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے؟ جو خدا نے دیا تھا اس میں سے دیا ہے، کوئی کمال نہیں کیا۔ خدا وہ کریم ہے کہ جو اس نے دیا ہے اس میں سے دیتے ہو، پھر بھی خدا تمہیں باہ باہ کہتا ہے۔ خدا بس عزیزان گرامی، کچھ لوگ کربلا میں تھے جو خدا کی راہ میں انہوں نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ آج اس ماں کو سلام کرنا ہے عزیزان گرامی، جو ماں نے کربلا میں اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ کچھ ایسی مائیں، ایک ماں علی اصغر کی ماں ہے۔ عزیزان گرامی، جب ماں ہوتی ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہوتا، آپ دیکھیں ماں اگر کچن میں کام بھی کر رہی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ روتا ہے تو ماں دوڑے دوڑے چلی آتی ہے اپنا کام چھوڑ کے، کہ بچے کا رونا ماں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اب سوچیں کہ 7 محرم سے جب پانی بند ہوا ہوگا، 10 محرم تک علی اصغر جب پیاس کے لیے بلک رہے ہوں گے تو مادر علی اصغر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ علی اصغر کی ماں تو ماں ہے نا۔ ارباب اعصاب، جب روایت میں ہے کہ جب ام کلثوم نے امام حسین کو بچے کو لا کے دیا تو یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر یہ اب تھوڑی دیر اور پانی نہ پیے تو یہ بچہ دم توڑ دے گا۔ تو سوچیں کہ 2 رات کے پہلے کیسے گزری ہوگی مادر علی اصغر کی۔ ارباب اعصاب، نہ جانے کس دل سے مادر علی اصغر نے علی اصغر کو دیا ہوگا کہ جاؤ حسین پانی پلا کر لے آؤ۔ ایک کو بند کر دے۔ مادر علی اصغر نے کس طریقے سے توجہ کیجیے عزیزان گرامی کہ علی اصغر کو امام لے گئے ہیں اور جب علی اصغر پلٹ کے آئے ہیں تو علی اصغر کا گلا چھدا ہوا تھا، سر تن سے جدا ہو گیا تھا۔ ارے جب یہ لاشا مادر علی اصغر کے پاس لایا ہوگا، علی اصغر کی ماں نے کیسے اسے دیکھا ہوگا؟ ارباب اعصاب، بس یہ توجہ کیجئے کہ سکینہ کی ماں پورے سفر میں جب سکینہ کو تماچے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی ماں کیسے دیکھ رہی ہوگی؟ بس ایک مادر ہے کربلا میں جس کا نام زینب ہے، جس کے 2 بچے، ارے جب خدا کی راہ میں بچوں کو پیش کیا، ارے سجدے میں چلی گئی، اللہم تقبل منی، اے میرے اللہ اس سجدے کو، اے میرے اللہ میری طرف سے اس ہدیے کو قبول کرنا۔ ارے جب بچے آئے، بچوں کے لاشیں لائے گئے تو زینب روئی نہیں، شام غریبہ میں روئی نہیں۔ ارے 12 محرم کو جب لاشوں کو کربلا سے گزارا گیا، ارے جب اہل حرم کو کربلا سے گزارا گیا، ہر بیوی نے اپنے بچوں پر رویا، ماتم کیا، زینب نے ماتم نہ کیا، زینب نے ماتم نہ کیا۔ ارباب اعصاب، جب شام میں سب پلٹنے لگے تو سر پلٹائے گئے، ارے ہر بیوی نے اپنے بچے کا سر لیا، 2 سر پڑے رہے۔ فوجی پوچھتا ہے کیا یہ یتیم ہے؟ کیا اس کی ماں زندہ نہیں؟ ارباب اعصاب، اس وقت بھی زینب کبریٰ اپنے بھیا کے سر لیے ہوئے تھی، گریہ نہیں کیا، لیکن جب مدینہ پہنچی ہے، ارے کمرے میں گئی، ارے حجرے میں پہنچی، اون محمد کے حجرے کو دیکھا، ارے سینہ پیٹنے لگی، ارے میرے اون محمد، ارے میرے اون محمد۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل
محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں اہل حق ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ علماء حق کو کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ ان کی جو دشمنان ہیں ان کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ تمام شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین